تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہدیٰ کا خیال آیا اور وہ جھکتے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود سے پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھلک کر کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ رہی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور الہدیٰ یوں بھی سحر خیز تھے۔ پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے۔ بار بار جھک کر اپنے پنچوں کو چھوتے وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر اپسرا لگ رہی تھی۔ سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا راستہ روکے بادل ایک دم سے کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نور الہدیٰ کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چڑھے تھکن اتارتے ہوئے انتظار کرے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹافٹ اور اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے کچن میں نکلنے والی تھی کہ نور الہدیٰ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اسی گھبراہٹ میں دونوں کے ہیلو کا جواب نہیں دے سکی تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولی am I wrong؟ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائی not indeed۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہوں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گلبانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا What happened؟ اس نے بھی فوراً جواب دیا Nothing۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کی ہی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالے منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے نیوز پیپر۔ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔ کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پھر پڑھ کر بھوک ہی اٹھ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو طے کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔
وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی۔ پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتہ تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے، وہ دودھ سے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ گیا تھا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑی ایٹیچی کیس کو تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لگے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ جو انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے، بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی لگے بھی یا نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے اپنے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائے میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائد میں ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں اپنے ڈاکیومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نورالہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں جو استقاحت آیا تھا، اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تو فوراً اس سے معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز میں بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے۔ تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتلیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے؟ نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ فلائٹ میں سوتا رہا تھا شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے۔ تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانس تو ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن آرام کرو پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داری بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوگی، سفر کی تھکان اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینداری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھ لیں۔ نور الہدیٰ بڑے انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے زمیندار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔
وہ کچھ دیر تو گھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے، ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ احتقاق آ گیا تھا اور پھر فوراً ہی اپنے بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا اور پاس کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے اور پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اسے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور تھکک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، لیکن فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتایا؟ میرے واشتان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو کہا، میرا نام واشتان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھی، کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میری یہ خواہش شرعاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں، ملیحہ نے پوچھا۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جب معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بعد تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ چڑھ کر بولی، جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہی کر رہا ہوں۔
یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عبارت کو دیکھ کر بول رہا تھا، جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ واجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کو جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مرفتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر ہی سر جھکا لیا تو وہ پسماردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں۔ نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر آپ کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ یہ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچا چلا جاتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تھیں کہ اس کے کان کی لوحیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر واجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ لیا تو روک لیا تو وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کو کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی واجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا کیا؟ بے ساختی سے وہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈتی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے۔ آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہے۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار کروں، وہ نروٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ سے ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ ابھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات بھی آپ ہی ابھر آئیں گی۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہیں صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ رسان سے سمجھا رہا تھا۔ جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جاتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ اپنی ذات کے گرد کھنچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے اسے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر واجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام کے سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ واجدان سے اسی کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو واجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ جتنا چپ رہتی ہیں جتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی، اور اس دن اس نے واجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی، اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی
گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھوج آیا ہوں. اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی. وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا. اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں. نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھے کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا. وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا. اس کی سیاہ مقناطیسی سی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا. کیوں؟ وہ اتنا ہلکی آواز میں بولی کہ واجدہ نے شاید سنی بھی نہ ہوگی. کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں. جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے ہی آیا تھا. وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھی. ملیحہ اپنا نام سن کر وہ پلٹی. لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی. بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ. اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے. پاس جا کر اس نے سلام کیا جس کے جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس. انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا. کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے. پر اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے. اس نے تردید کرنا چاہی. یوں تو نہیں، کچھ الجھتی ہوئی تو ہو بیٹی. ہم نے سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے تو ہماری گڑیا بھی ہنستا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی. ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے. یہ بات صحیح ہے. وہ ہنسے تھے. ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا. انہوں نے فوراً اجازت دے دی. ہاں بیٹا جاؤ. وہ اٹھتے ہی لگی تو اظہر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی. جی بابا جان. وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی. وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے. وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا. وہ اسی طرف چل پڑی. نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے. آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی. کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا. یہ بات بڑائے بات تھی. وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے. ویسے تم پینٹرز بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے. وہ کیسے؟ یوں ہی، اس نے پوچھا. وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے. وہ ایسے کہ میرے اسکول کی کاپیاں کتابوں پر تم نے جی بھر کر پریکٹس کی تھی. پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھیں، اور ایک بار تم نے میرا پورا جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے. ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ. اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی. ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی مجھے ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں ٹوکا. خجالت مٹانے کو وہ بولی تھی. تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی. میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا ہوں، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روؤں. وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی. لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے. گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی تھی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کرواؤں. آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی. مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے. بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا. اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پہ چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی. بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے پر
کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے، ان کی باتوں پر بے تحاشا ہستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جایا کرتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے دان بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ نورالہدیٰ نے آنکھیں سکیر کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے میری سائڈ لیتے تو مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹتے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے یہ سب شرارتیں بھی چھوڑ دی، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نورالہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے؟ تو میں بار بار فون کرتا تھا تمہاری آواز سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا تھا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی، اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا، مگر آپ چلے جانے کے بعد مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے آپ سے فون پر آتا تو میں چھپ جاتی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی بات نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں سال میں ایک بار، ایسی بھی کیا ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر میں بہلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا 7، شاید 7 سال۔ بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اس لیے آپ سے فون پر بات نہیں کیا کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک سے ہی سنجیدہ ہو گئے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس طرح کی باتوں میں ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنے ہاتھ کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعامل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے اس پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامنے میں سامان میں دیکھ چکی تھی، پرانے دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے بھی اسے مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ! وہ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ کھجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہو گئے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نورالہدیٰ کے اس کی طرف بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیر بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔